پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شبان، مزید 5 دہشت گرد آپریشن میں ہلاک، فتنہ خوارج کے خلاف بلوچستان میں ہوائی اور زمینی کارروائیاں، اور مزید 4 خارجیوں کو ہلاک کیا گیا۔ آپریشن شبان میں جہنم واصل ہونے والوں کی مجموعی تعداد 76 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 114 خارجی دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شبان جاری رہے گا۔ مشرقی وسطی میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے، ایران امریکہ کے ایک دوسرے پہ حملے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران کے خلاف تازہ حملوں کی نئی لہر کامیابی سے مکمل کر لی۔ جاری کیے گئے بیان کے مطابق ہرمز میں بحری جہازوں پہ حملے کرنے کی ایرانی صلاحیت کمزور کر دی گئی۔ مختلف مقامات پہ درجنوں اہداف کو انتہائی درست ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ امریکی فوج کے مطابق حملوں میں ایران کے فضائی دفاعی نظام، ساحلی ریڈار مراکز، میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کے ساتھ چھوٹی فوجی کشتیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی میں جنگی طیاروں، بحری جہازوں اور حملہ آور ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ مشرقی وسطی کشیدگی میں اضافہ، ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی کے 5ویں مرحلے کا اعلان۔ بحرین اور عمان میں متعدد امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات اور عمان میں ریڈار مراکز کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آبِ ہرمز میں جہاز رانی کی بحالی کے لیے امریکی مداخلت کا خاتمہ ضروری ہے۔ امریکی حملوں نے تمام سفارتی کوششیں بے سود بنا دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ نے آبِ ہرمز میں ایران کے ضروری انتظامات میں کھلی مداخلت کی، جس سے نہ صرف وہاں دوبارہ عدم تحفظ کی صورتحال پیدا ہوئی بلکہ بین الاقوامی تجارتی جہاز رانی میں بھی خلل پڑا۔ ہفتے کے روز مسقط میں ہونے والے مذاکرات کا محور آبِ ہرمز کا انتظام تھا، لیکن امریکہ نے عمان پر دباؤ ڈال کر اس معاملے پر کسی نتیجے تک پہنچنے کا عمل روک دیا۔ اردن کا ایران کی جانب سے داغے کے 4 میزائل انٹرسپٹ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کی جانب سے اردن میں شہزادہ حسن فضائی اڈے کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ، تاہم اردن فوج کا کہنا ہے کہ ایرانی ڈرونز کو ہدف تک پہنچنے سے قبل ہی تباہ کر دیا گیا۔ ایران امریکہ کشیدگی، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 4% کا اضافہ۔ بیرنٹ خام تیل کی قیمت 4% اضافے کے ساتھ $79.11 فی بیرل، جبکہ امریکی ٹیکسس انٹرمیڈیٹ خام تیل بھی 4% اضافے کے بعد $74.36 فی بیرل ہو گئی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا آبِ ہرمز کو تاحکم ثانی مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان۔ مشرقی وسطی میں کشیدگی ایک بار پھر خطرناک موڑ پر پہنچ گئی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق فیصلہ ایک بحری جہاز پہ انتباہی فائرنگ کے بعد کیا گیا۔ تہران کا کہنا ہے کہ خطے میں امریکی مداخلت کے خاتمے تک آبِ ہرمز بند رہے گی، کسی بھی ممکنہ کارروائی کا سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایرانی دعوے مسترد کر دیے۔ ایکس پہ لکھا کہ آبِ ہرمز قانونی طور پہ گزرنے والے تمام جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پہ قطر روانہ، سابق وزیراعظم نواز شریف بھی ہمراہ ہیں۔ وزیراعظم امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات اور سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پہ تعزیت کریں گے۔ دورہ پاکستان اور قطر کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر بھی وقت میں شامل ہیں۔ اسلام آباد میں OIC اور وزارت انسانی حقوق کے اشتراک سے 9ویں اسلامی خواتین کانفرنس آج سے شروع۔ وزیراعظم شہباز شریف ابتدائی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ OIC رکن ممالک کی خواتین وزراء اور اعلیٰ سطح وفود شرکت کریں گے۔ کانفرنس میں مسلم خواتین کے لیے تعلیم، معاشی خود مختاری اور ماحولیاتی پالیسیوں میں مؤثر شمولیت پہ غور ہوگا۔
وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر کا کہنا ہے کہ اس اہم وزارتی کانفرنس کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ اس میں خواتین کے کردار اور ترقی کا جامع جائزہ لیا جائے گا۔ آج کنٹرول لائن کے دونوں اطراف سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری یوم شہدائے کشمیر منا رہے ہیں۔ 13 جولائی 1931 کے 22 شہداء سمیت تمام کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ یوم شہدائے کشمیر کے موقع پہ کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں مرکزی تقریب منعقد ہوگی۔ شہدائے کشمیر کی قربانی اور حق خودارادیت کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر میں آج مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ حریت قیادت کی اپیل پر کاروباری مراکز، بازار اور تجارتی سرگرمیاں بند رکھنے کا اعلان۔ یوم شہدائے کشمیر پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کا کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی۔ 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت کا بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں ظلم، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششیں بند کرنے کا مطالبہ۔ کہا تنازع کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے۔ وزیراعظم نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل سے مشروط ہے۔ پاکستان کشمیریوں کے حق خودارادیت اور ان کی منصفانہ جدوجہد کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ وفاقی آئینی عدالت کا منال ریسٹورنٹ کیس میں بڑا فیصلہ۔ پیش منال ریسٹورنٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ سی ڈی اے اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کی اپیلیں منظور۔ حکم امتناعی بھی ختم کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ ملکیت سے متعلق مقدمات کا فیصلہ ٹرائل کورٹس کا آزادانہ ہے اور انتظامی معاملات ریگولیٹری ادارے دیکھیں گے۔ ٹرائل کورٹس کو جلد فیصلوں کی ہدایت۔ سماعت کے دوران جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ فیصلے حقائق اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ وزیر پنجاب مریم نواز شریف سے پرتگال کے سفیر کی ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، لائف سٹاک، صحت، توانائی، آبی وسائل اور ڈیجیٹل جدت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پرتگالی کمپنیوں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ لاہور اور سسٹر سٹی تعلقات اور پاکستان پرتگال بزنس فورم کے قیام پر بھی تبادلہ خیال۔ پرتگالی سفیر نے پاکستان کے سفارتی کردار، صوبے میں صحت کے شعبے میں اقدامات اور پہلے سرکاری کینسر ہسپتال کے قیام کو سراہتے ہوئے وزیر اعلیٰ کو پرتگال کے دورے کی دعوت دی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بارشوں کا نیا سلسلہ متوقع۔ کشمیر، خیبر پختونخوا، پنجاب اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ بعض مقامات پر موسلادھار بارشوں کی توقع۔ مری گلیات کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات۔ محکمہ موسمیات کی شام کے وقت اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ دیر، چترال، سوات، شانگلہ، بونیر، ایبٹ راولپنڈی، لاہور، گجرات، سیالکوٹ، ملتان، بکر، لیا، بہاول نگر، ڈی جی خان اور خوشاب میں بھی بارش کی زد میں رہیں گے اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کی مونسون فلڈ صورتحال پر فیکٹ شیٹ جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے کے بیشتر اضلاع میں بارش ریکارڈ۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ تمام دریاؤں، برج، ڈیمز اور ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ تاحال معمول کے مطابق قرار۔ پی ڈی ایم کی انتظامیہ کو الرٹ رہنے اور شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ بارش سے حادثات میں ایک شہری جاں بحق اور ایک زخمی ہوا۔ امریکی ریاست میں رواں صدی کی شدید ترین بارش، ہر طرف تباہی، سیلابی صورتحال، سڑکیں، رہائشی علاقے اور کیمپنگ مقامات ڈوب گئے۔ 90,000 سے زائد افراد محصور۔ جان بچانے کے لیے چھتوں اور درختوں اور بلند مقامات پر پناہ لے لی۔ دریاؤں میں پانی کی سطح ریکارڈ 29 فٹ تک بلند۔ متعدد مکانات سیلابی ریلوں کی نذر۔ ریاست بھر میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی۔